بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، نئے سبق کے ساتھ آج ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے نظم وطن کے پاسبان کی بلند خوانی کے ساتھ ساتھ اس کی مشق کی تکمیل بھی کی تھی۔ بیٹا، ایک بات کی وضاحت میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے کر دوں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کے سامنے مذکورہ اسباق جو ان دنوں پڑھائے جا رہے ہیں، ان کی PDF فائل آپ کے حوالے کی جائے گی، لہٰذا کام کے حوالے سے آپ بالکل بھی گھبرائیں مت۔ PDF فائل جب آپ کو وصول ہو جائے گی تو آپ اس کے مطابق بھی تمام کام تحریر کر سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ تھا بیٹا کہ آپ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے مذکورہ اسباق کی آپ مشقیں تحریر کریں، یہ آپ کے لیے زیادہ مناسب تھا، اس طرح آپ کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوتا۔ لیکن اگر آپ خود سے تحریر نہیں کر سکتے تو آپ PDF فائل سے بھی دیکھ کر تحریر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیا سبق ہے، سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے یوم استقلال، صفحہ نمبر 54، کتاب کا صفحہ نمبر 54، عنوان یوم استقلال، ملاحظہ فرمائیں، شاباش۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 54، عنوان یوم استقلال اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے بیٹا میں آپ کے سامنے عنوان کی وضاحت کر دوں۔ یوم استقلال کسے کہا جاتا ہے؟ یوم استقلال اس دن کو کہا جاتا ہے جس دن ہم نے دنیا کی قوموں میں اپنی ایک مستقل حیثیت حاصل کی، ہمیں ایک جداگانہ حیثیت ملی اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہماری شناخت، ہماری پہچان ایک نئے وطن کے نام سے ہوئی جسے وطن عظیم پاکستان کہا جاتا ہے۔ یوم استقلال کا مطلب ہے 14 اگست کا وہ دن جس دن ہم نے یہ وطن حاصل کیا تھا۔ ہم ہر سال الحمدللہ باعزت قوموں کی طرح بڑی شان، بڑے وقار سے سینہ تان کر اپنا یہ یوم استقلال مناتے ہیں۔ مذکورہ سبق اسی دن کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ دراصل سبق کی ابتدا اور سبق کا انداز ایک خط کے انداز میں تحریر کیا گیا ہے تاکہ آپ کو خط کے انداز سے بھی آگاہی حاصل ہو کہ خطوط کس طرز پر تحریر کیے جاتے ہیں۔ یہ ہماری کتاب کا ایک خوبصورت انداز ہے کہ طلباء کو سبق کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں سے بھی آگاہی فراہم کی جاتی ہے۔ میں سبق کا آغاز کر رہا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیں خط کا انداز کہ سب سے پہلے لکھنے والے نے اپنا پتہ لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ سے خط کا آغاز کیا ہے، پھر اس کے بعد اپنے دوست کے لیے خوبصورت الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے، القاب کا استعمال کرتے ہوئے سلام کا استعمال کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے موضوع پر کلام تحریر کیا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو دیکھیے بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لطیف آباد، حیدرآباد، سندھ۔ لطیف آباد یہ حیدرآباد سندھ کا ایک علاقہ ہے جس کا پتہ تحریر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ میرے پیارے دوست اظہار الحق، السلام علیکم۔ تم نے اپنے پچھلے خط میں 23 مارچ کے حوالے سے اپنے اسکول میں ہونے والے جلسے کی مکمل کارروائی لکھی تھی۔ 23 مارچ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں منایا جاتا ہے۔ سن 1940 میں 23 مارچ کے دن پاکستان کی قرارداد متفقہ طور پر مسلمانوں کی جانب سے منظور کی گئی تھی۔ اسی دن کی یاد میں ہم ہر سال 23 مارچ کا دن جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صبح سے شام تک تمہارے اسکول میں جو باتیں ہوئیں اور جس طرح تم نے ان میں شرکت کی،
اس کی تفصیل تھی جی بہت خوش ہوا، یعنی دل پڑھ کر بہت خوش ہوا۔ تم نے بھی اس قومی تہوار کے حوالے سے تقریر کی تھی اور تمہیں انعام ملا تھا۔ قومی تہوار آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہے، وہ قومی دن جس دن سب پوری قوم مل کر خوشیاں مناتی ہے، اسے قومی تہوار کہا جاتا ہے، جیسے ہمارا 14 اگست کا دن، جیسے ہمارا 23 مارچ کا دن، ٹھیک ہے۔ تم نے اپنی تقریر کے کچھ حصے خط میں نقل کیے تھے جنہیں پڑھ کر میں بہت متاثر ہوا۔ دیکھیے بیٹا، ایک طالب علم کا خط کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ چونکہ ایک طالب علم دوسرے طالب علم کو خط لکھ رہا ہے، لہٰذا دیکھیے کہ کس طرح خوبصورت انداز کے جملے، کس طرح خوبصورت الفاظ کا انتخاب کیا گیا ہے اور کس طرح معلومات افزا خط تحریر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ آگے بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 55 کی جانب، جہاں آپ خط کی مزید تفصیلات پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 55، صفحہ نمبر 54 کے آخری جملے سے جوڑتے ہیں، وہ خط ابو نے بھی پڑھا اور بڑی داد دی۔ داد دینا کسے کہتے ہیں بیٹا؟ داد دینا کہتے ہیں شاباشی دینے کو۔ شاباشی دینا، شاباش کہنا، تعریف کرنا، آفرین کہنا، ان سب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تم نے جس طرح پاکستان کی تاریخ کا نقشہ کھینچا ہے، اسے پڑھ کر یوں لگا جیسے ہم سب 23 مارچ 1940 کے جلسے میں موجود ہیں۔ نقشہ کھینچا ہے کا مطلب کیا ہے؟ یہ دراصل محاورتاً استعمال کیا جاتا ہے۔ نقشہ کھینچا ہے کا مطلب ہے جس طرح تم نے منظر بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ آج میں یوم استقلال کے حوالے سے کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ پرسوں 14 اگست تھی، ہم لوگ ایک ہفتے پہلے ہی اس کے لیے تیاریاں کر رہے تھے۔ جیسے ہمارے اسکول میں ہوتا ہے کہ ہمارے اسکول میں بھی اس طرح کی تقریبات ہوتی ہیں، تقریری مقابلے ہوتے ہیں، اسی طرح بیت بازی کے مقابلے ہوتے ہیں، سائنسی نمائش ہوتی ہے۔ تو ان تمام مقابلوں کی تیاریاں ہفتوں پہلے شروع ہو جاتی ہیں۔ طلباء میں بڑا جوش و خروش ہوتا ہے، بڑے خوبصورت مناظر ہوتے ہیں اور طلباء کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ دراصل اسکولوں میں اس طرح کی تقریبات رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے، محض تفریح نہیں ہے، بلکہ اس کی غرض اور اس کا مقصد یہی ہے کہ طلباء کو زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہوں اور طلباء زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں۔ ہم لوگ ایک ہفتے پہلے ہی اس کے لیے تیاریاں کر رہے تھے۔ ہمارے استاد حامد علی صاحب ہمارے نگران تھے۔ ہم نے جھنڈا تیار کیا۔ کھیل کے میدان میں جہاں ہم سب روزانہ دعا کے لیے جمع ہوتے ہیں، وہاں جھنڈا لہرانے کے لیے ایک لمبے بانس کا انتظام کیا۔ ہمارے پی ٹی کے استاد نے تقریباً 100 لڑکوں کو مختلف قسم کی پی ٹی کے لیے تیار کیا، ٹھیک ہے، انہیں مختلف قسم کے مظاہرے سکھائے۔ ہمارے اردو کے استاد محمد جاوید نے 7-8 لڑکوں کو تحریک پاکستان پر تقریریں تیار کرائیں اور انہیں بار بار سنا۔ جہاں جہاں تقریر میں زور پیدا کرنے کی ضرورت تھی وہاں انہیں ہدایات دی، ٹھیک ہے۔ ضرورت تھی یہ لفظ غلط ہے، ضرورت تھی، درست لفظ ہوگا ضرورت تھی۔ اور یوں تقریر کرنے والے لڑکوں میں ایک جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا۔ جوش اور ولولہ دونوں الفاظ مترادف ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ہم معنی ہیں۔ میں بھی ان میں شریک تھا، یعنی میں بھی ان بچوں میں شریک تھا جو تقریری مقابلے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے۔ میرا موضوع استقلال پاکستان تھا، یعنی ہم نے آزادی تو حاصل کر لی، اب اس آزادی کو کس طرح قائم رکھا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں بیٹا، اگلا پیراگراف دیکھیے۔ 14 اگست کی صبح ہم سب اپنے استاد صاحبان کے ہمراہ اسکول میں جمع تھے۔ ہمراہ کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ ہمراہ کا مطلب ہے ساتھ۔ سب کے لباس صاف ستھرے تھے۔ عجیب سما تھا،
سما یعنی کہ منظر، منظر زوئے سے لکھا جاتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ عجیب سما تھا یعنی عجیب منظر تھا، اسکول جھنڈیوں سے سجا ہوا تھا، چونا ڈال کر راستے بنائے گئے تھے یعنی سفید لکیریں کھینچ کر راستوں کو واضح کیا گیا تھا۔ اسکول میں بینڈ بھی ہے جسے دعا کے وقت قومی دھنیں بجانے کے لیے لڑکے ہی استعمال کرتے ہیں، یا پھر جب کوئی قومی تقریب ہوتی ہے تو قومی نغمے بینڈ کی مترنم دھنوں پر سنائے جاتے ہیں، یعنی وہ آلات موسیقی کے جن کے ساتھ طلباء صبح دعائے آغاز شروع کرتے ہیں قومی ترانے کے لیے، ان آلات موسیقی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کھیل کے میدان میں قومی پرچم لہرایا گیا۔ پرچم لہرانے کی رسم ہمارے اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے ادا کی۔ رسم یعنی کہ رواج، رسم کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ رواج۔ بینڈ کی دھن پر قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ ہمارے پی ٹی کے استاد نے لڑکوں کو پی ٹی کی تربیت دی تھی، اس کا مظاہرہ کرایا گیا، یعنی عملی طور پر اس کا مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرہ اتنا دلچسپ تھا کہ ہم سب بہت خوش ہوئے اور دل بھر کر داد دی، یعنی خوب جی بھر کر ہم نے تحسین کے نعرے بلند کیے۔ اس کے بعد ہیڈ ماسٹر صاحب نے سب کو بڑے ہال میں جمع ہونے کی دعوت دی جہاں تقریری مقابلہ ہونا تھا۔ ہم سب ہال میں داخل ہوئے۔ ہال کو بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، کرسیوں اور صوفوں کو بڑے سلیقے سے رکھا گیا تھا۔ اگلی نشستوں پر شہر کے معززین اور اسکول کے اساتذہ تھے۔ معززین، معزز کی جمع ہے معززین، یعنی وہ لوگ جو قابل عزت و احترام ہوں۔ اس کے بعد طالب علم تھے، یعنی ابتدا میں صوفوں پر اساتذہ اور معززین تشریف فرما تھے اور اس کے بعد طلباء کی لائنیں تھیں۔ اسٹیج کی میز پر ایک شیلڈ رکھی تھی جو اول آنے والے مقرر کو دی جانی تھی۔ صفحہ نمبر 56 دیکھتے ہیں بیٹا۔ جی بیٹا، جو اول آنے والے مقرر کو دی جانی تھی۔ اس کے علاوہ دوسرے اور تیسرے نمبر پر آنے والے مقررین کے لیے بھی انعامات تھے۔ مقرر کسے کہتے ہیں بیٹا؟ مقرر کہتے ہیں تقریر کرنے والے کو۔ عربی زبان کا لفظ ہے تقریر سے اس میں فاعل کا لفظ ہے مقرر اور پھر اس کی جمع ہے مقررین۔ آپ کے علم میں ہوگا یہ کون سا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور کون سے باب سے ہے، یقیناً آپ جانتے ہوں گے۔ میری تقریر کئی مقررین کے بعد ہوئی۔ تقریر کا عنوان استقلال پاکستان تھا۔ تمہاری دلچسپی کے لیے اس کے کچھ حصے نقل کرتا ہوں۔ پوری تقریر اسکول کے میگزین میں یعنی رسالے میں چھپے گی، تمہیں بھجواؤں گا، یقیناً تمہیں پسند آئے گی۔ اب تقریر دیکھیے۔ اللہ نے ہمیں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، آزادی ان میں سے ایک ہے۔ آزادی حاصل کرنا یقیناً ایک بڑا کام ہے، لیکن اس سے بھی بڑا کام اسے برقرار رکھنا ہے۔ جو لوگ آزادی کی قدر و قیمت کا احساس نہیں رکھتے، قربانی اور ایثار کے جذبے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ غلامی ایک لعنت ہے، ذلت ہے۔ انسان کا احساس مردہ ہو جاتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے بسنے والے جب تک حریت کا مطلب سمجھتے رہے، آزادی کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے، آزادی ہمارے قدم چومتی رہی۔ جب لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس چھوڑ دیا اور خود غرضی پر اتر آئے تو ایثار و قربانی کا جذبہ خیال خام ہو گیا اور ہم پر غیر ملکی قوموں کا غلبہ ہو گیا۔ ہمارے لیے تمام ترقیاں روک دی گئیں، تمام اعلیٰ مراتب روک دیے گئے، ہماری حیثیت غلاموں کی سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب دیکھتے ہیں اس پیراگراف میں جو نئے الفاظ ہمارے سامنے سے گزرے ہیں، جیسے مثال کے طور پر حریت ایک لفظ ہے۔ حریت کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ حریت کا مطلب ہے آزادی۔ حریت کا مطلب کیا ہے؟ آزادی۔ اچھا، اسی طرح غلبہ،
لوگ اسے غلبہ کہتے ہیں، لفظ غلبہ نہیں ہے، غلبہ۔ غلبہ کا مطلب ہے غالب آنا، ٹھیک ہے، مغلوب کر دینا۔ مراتب، مراتب رتبہ کی جمع ہے، رتبہ کی جمع ہے مراتب، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا پیراگراف تقریر کا۔ آزادی اس بات کا نام نہیں ہے کہ دل میں جو کچھ جس طرح آئے نتائج سے بے پرواہ ہو کر وہ کام کر لیا جائے، یہ تو ایک طرح کی بے راہ روی ہوگی۔ اس طرح تو ملک کی سلامتی پر حرف آ سکتا۔ ایک سچے مسلمان اور آزاد شہری کی حیثیت سے یہ بات ہمیں ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے قوانین کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور ان کے پابند ہو جائیں تو ہمیں غیروں کے بنائے ہوئے قوانین کی کبھی کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ بے راہ روی، لفظ کیا ہے؟ بے راہ روی، جس کا مطلب ہے گمراہی۔ اس کو آپ اس طرز پر توڑ کر بھی لکھ سکتے ہیں اور رے اور میم کے ساتھ جوڑ کر بھی لکھ سکتے ہیں، گمراہی، ٹھیک ہے۔ اس تقریر کا آخری حصہ یہ ہے، ہم نے اپنے اس ملک کو بڑی قربانیوں کے بعد اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے۔ حفاظ اسلام کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہوگا۔ علم کی کمی کی وجہ سے بھی ہم بہت پیچھے رہ گئے، اس لیے ہمیں شوق، جذبے اور مسلسل جد و جہد کے ساتھ علم کو عام کرنا ہے، جہالت اور ناداری سے نجات حاصل کرنی ہے۔ ہمیں خلوص و ہمدردی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو عام کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو بھی برائیوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں فتح و کامرانی کے ساتھ استقلال پاکستان کے لیے جذبہ، جوش اور مسلسل جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ تقاریر کے اس مقابلے میں مجھے دوسرا انعام ملا۔ آپ نے دیکھی بیٹا، اوپر والی تقریر آپ کے گوش گزار ہوئی۔ بہت خوبصورت انداز ہے تقریر کا، بیان کرنے کا، لکھنے کا۔ لوگوں میں مٹھائی تقسیم کی گئی، مٹھائی تقسیم کی گئی یعنی وطن عزیز پاکستان کے حصول کی خوشی میں اور یوم آزادی کی خوشی میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ صدر مجلس ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب تھے، ان کی تقریر تو بہت ہی زیادہ ولولہ انگیز تھی۔ ولولہ انگیز یعنی جوشیلی۔ بڑی جوشیلی تقریر تھی۔ انہوں نے وہ واقعات دہرائے جو تحریک آزادی کے سلسلے میں پیش آئے۔ اس کے بعد انہوں نے قائد اعظم کے پیغام سنائے اور تعلیم کی طرف پوری طرح توجہ دینے کی تلقین کی۔ اس دن کھیلوں کے بھی مقابلے ہوئے جن میں طالب علموں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، انعامات حاصل کیے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے انعامات تقسیم کرتے ہوئے کھیلوں کی اہمیت اور جسمانی ورزش کی طرف بھی توجہ دلائی۔ شام کو جب ہم لوٹے تو بہت خوش تھے۔ میں نے یہ ساری باتیں اپنی امی کو بتائیں۔ انہوں نے کہا، ہم نے بھی یہاں ٹی وی پر 14 اگست کی تقریباً تمام تقریبات دیکھیں، قومی نغمے سنے، ولولہ انگیز تقریریں سنی۔ دراصل 23 مارچ اور 14 اگست ہمارے قومی تہوار ہیں۔ ان تہواروں کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ماضی میں ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو قائم کرنے میں جو جد و جہد کی اور جانوں کی قربانیاں دیں، انہیں ہم یاد رکھیں اور اپنے ملک کی آزادی اور سالمیت کے لیے ہر ممکن جد و جہد کریں۔ اس دن اور رات کو، یہاں قومہ نظر آ رہا ہے جسے ہم بطور اور کے پڑھیں گے۔ اس دن اور رات کو بھی ٹی وی پر 14 اگست کے حوالے سے بڑے اچھے پروگرام نشر ہوئے یعنی پیش کیے گئے، وہ تم نے بھی دیکھے ہوں گے۔ اگر ہو سکے تو اپنے ہاں کی 14 اگست کی تقریبات کے بارے میں لکھنا۔ تمہارے خط کا منتظر رہوں گا۔ فقط والسلام، تمہارا دوست محسن۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح آپ نے ایک خوبصورت انداز کا خط ملاحظہ فرمایا جس میں کافی علمی باتیں بھی تحریر کی گئی۔ امید ہے کہ یہ سبق پڑھ کر آپ کو خط کے حوالے سے بھی آگاہی حاصل ہوئی ہوگی بیٹا۔
آج کا کام نوٹ فرما لیجئے، آپ کا آج کا کام یہ ہے کہ آپ اس سبق کا نہ صرف سرورق بنائیں گے بلکہ اس سبق کے ذیل میں جو بھی الفاظ معانی نئے آپ کی نظر میں سے گزرے ہیں اور جن کی وضاحت کی گئی ہیں وہ آپ اپنی کاپی میں تحریر کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سبق کی مشق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔